یہ ذکر ہے مکہ کی ایسی رات کا جب شرک نے توحید سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ یہ بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے نبی کو حسن اور مال و دولت سے خریدنے کی کوشش کی، اور یہ بات ہے سورۃ الکافرون کی۔ اور کیا ہے سورۃ الکافرون کے نازل ہونے کا واقعہ؟ اور آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو ڈرانے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اور قریش نے نبی کو جادوگر کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، اور حتیٰ کہ قبیلہ کے سرداروں نے ایمان لائے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے اور ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ ان کو اتنا مارتے کہ ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیتے۔ وہ چیختے اور دھاڑتے اور مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ جب قبیلہ کے سرداروں نے دیکھا کہ ہماری ہر کوشش اور ظلم ناکام ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا حربہ اور رخ تبدیل کر لیا اور کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور مال و دولت سے خرید لیں گے، اور کہا ضرورت پڑی تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ لیکن ان کے دلوں میں ایک سوال کھٹک رہا تھا، آخر ایسا کون سا انسان ہے جو ساری دنیا کو ہی ٹھکرا دے؟ پھر آخر کار ولید بن مغیرہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی، اور ولید بن مغیرہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، اور ایک ایسی ڈیل کرنی ہوگی جس پر ہم سب کا اور مکہ کا یہ کاروباری سلسلہ چلتا رہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا ہے۔ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے، لیکن اللہ کا دین سمجھوتے سے نہیں بلکہ صبر اور حق سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب بھتیجے سے کہو کہ اگر کچھ اور بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں گے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کو نازل فرما کر حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو اللہ کا جواب سنایا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور دانت پیس لیے اور مٹھیاں بھینچ لیں اور زور سے چلائے، تو نے ہمیں کافر کہا اور ہمارے بزرگوں کے منہ پر تماچا مارا۔ ہر آیت ایک ہتھوڑا تھی اور ان کی امیدوں کو چکنا چور کر رہی تھی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ اور میرے لیے میرا رستہ۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا اور مکہ کی بنجر وادیوں میں جلا وطن کر دیا۔ اور لفظ کافر بڑا سخت ہے، ایسے ہی ہر ایک کو کافر نہیں کہہ دینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر اس آدمی پر ہی لوٹ جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل ندائے فلاح کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔